خوفناک رات۔ سیمینار سے واپسی پر رات کافی ہو چکی تھی۔ گھر سے مسلسل فون پہ فون آ رہے تھے۔ گھر جلدی پہنچنے کے چکر میں ایک شارٹ کٹ کا سہارا لیا اور نہایت ہی سنسان سڑک کی طرف گاڑی کا رخ موڑ لیا۔ سڑک کافی پراسرار اور اندھیرے میں تھی۔ رفتار تیز کرنے کی عادی نہیں تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے تیز رفتاری نہ کر سکی۔ گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی وجہ سے تھوڑی بہت روشنی تو تھی، جس کی وجہ سے سامنے کا راستہ طے کرنے میں کوئی خاص دشواری پیش نہیں آئی۔ کال آنے پر سڑک سے نظر مشکل سے 10 سیکنڈ کے لیے ہٹی تھی کہ اچانک سامنے ایک خاتون آ جاتی ہے۔ پریشانی اور گھبراہٹ میں بریک کی طرف پیر کیے اور مخصوص رفتار کی وجہ سے بریک بھر وقت لگ گئی۔ سامنے کا منظر بہت خوفناک تھا۔ اندھیری رات اور اس سنسان سڑک پر اتر کے دیکھنے کی ہمت نہ تھی کہ سامنے کوئی زخمی تو نہیں ہوا۔ کافی ہمت جمع کرنے کے بعد اتری اور خوف کے عالم میں آگے بڑھی تو سامنے کوئی نہ تھا۔ پھر اچانک ایک آواز آئی، بیٹی۔ برق رفتاری سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سامنے نہایت ہی گندے کپڑوں میں ایک بوڑھی اماں کھڑی تھی۔ پریشانی اور خوف کے عالم میں نے پوچھا، اماں آپ کو کہیں لگی تو نہیں؟ نہیں بیٹا، کہیں نہیں لگی۔ آپ اتنی رات کے سنسان سڑک پہ کیا کر رہی ہیں؟ بیٹی، شام کو کام سے گھر واپس جا رہی تھی، لیکن راستہ بھٹک گئی ہوں، اس لیے ابھی تک گھر نہیں پہنچ سکی۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ یہاں سے اندر کی طرف۔ آپ اس ویرانے میں اکیلی رہتی ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں رہتا؟ نہیں، میرے بچے رہتے ہیں، لیکن وہ کتنا تلاش کریں گے۔ چلے میں لے چلتی ہوں، آئیں بیٹھے بیٹھے۔ راستہ خراب ہے آگے کا بیٹی، آپ پریشان نہ ہوں، میں لے چلتی ہوں، آئیں آپ بیٹھے گاڑی میں۔ میں نے گاڑی کو اس راہ پر موڑ لیا جہاں کا بتایا گیا تھا۔ کافی دور آنے کے بعد جب کوئی علاقہ نظر نہیں آیا تو میں نے اماں سے پھر پوچھا، اماں یہاں تو کوئی گھر نہیں ہے، اور آگے کتنا جانا ہے؟ بس بیٹی، یہاں روک دو، آگے پیدل کا راستہ ہے۔ پیدل کا؟ ہاں، گاڑی نہیں جا سکتی وہاں۔ وہ جگہ ایک وحشت زدہ جگہ تھی۔ کھلا آسمان تھا لیکن گھٹن ہو رہی تھی۔ ایک عجیب سی کیفیت آ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اماں کے ساتھ جاؤں یا واپس چلی جاؤں۔ میں بس جانے ہی والی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، آؤ چائے پی کے جانا۔ اس وحشت زدہ آواز اور اس ویرانے سے خود کو نکالنے میں ہی میں نے عافیت سمجھی۔ پھر میں نے اماں کو منع کر دیا، نہیں اماں، ابھی مجھے جانا ہے۔ بس میں نے یہ بات کی تو مڑ کے گاڑی کی طرف دیکھا تو ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ گاڑی میری پہنچ سے بہت دور تھی اور سامنے صرف اندھیرا تھا اور وحشت کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ واپسی کا راستہ کافی دور ہو گیا تھا۔ واپسی کا راستہ کافی دور ہو گیا ہے، اب تم چائے پی کر ہی جانا۔ نہیں، میں چلتی ہوں۔ کوئی فائدہ نہیں۔ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی اور اس وقت کوئی کلام بھی ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کبھی میں نے کچھ یاد کیا ہی نہیں ہو۔ گھٹن اور گھبراہٹ کے مارے سانس بند ہو رہی تھی۔ بنا پیچھے مڑے میں نے کہا کہ اب میں چلتی ہوں، پھر ملنے آؤں گی۔ یہ کہنا ہی تھا کہ سامنے اچانک ایک نہایت ہی خوفناک کالا سایہ نمودار ہوا جو میرے قریب آتا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر یکدم میرے اتنے قریب آ گیا کہ جیسے دو انگلیاں۔ آگے کیا ہوا بتانا مشکل ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ اس سائے کے قریب آتے ہی مجھے آیت الکرسی یاد آ گئی۔ وہ سایہ تقریباً 10 فٹ اونچا تھا۔ اس کے قریب آتے ہی میں نے آیت الکرسی کا ورد تیزی سے شروع کر دیا اور خوف اتنا تھا کہ میں نے اپنے حواس کھو دیے۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک کمرے میں موجود تھی۔ سامنے سے بوڑھے بابا آتے ہوئے دکھائی دیے جن کا چہرہ کافی پر رونق تھا۔ انہوں نے مجھ سے کلام کیا، اب طبیعت کیسی ہے آپ کی بیٹا؟ رات
تم مجھے جنگل میں بے ہوش ملی، بخار میں تپ رہی تھی، اس لیے میں تمہیں یہاں لے آیا ہوں۔ کیسا محسوس کر رہی ہو بیٹی؟ ساری کہانی بابا نے خود ہی بیان کر دی۔ بہتر ہوں بابا، جسم میں جان محسوس نہیں ہو رہی، شاید بخار کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ چند گھنٹے وہاں رکنے کے بعد جب میری طبیعت میں بہتری آئی تو میں وہاں سے نکل پڑی، تو پیچھے سے بابا جی نے آواز دی، آئندہ یہاں کا رخ مت کرنا بیٹی۔ یہ سن کر میں نے اسبات میں سر ہلا دیا اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھی کہ خیال آیا کہ وجہ دریافت کر لوں۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ اب سمجھ آئی، وہ بابا دراصل اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتہ تھے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات ثابت ہوئی۔ میں چاہ کے بھی وہ رات نہیں بھول سکتی۔ آج بھی سوچتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔